میں نے میک اپ کیا اور تیار ہوئی تھی اور پھر چلتے ہوئے عمران انکل کے کمرے کے گیٹ پر پہنچی۔ کان لگا کر آواز سنی تو آواز بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران انکل کے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سکھ کا سانس بھرا، پھر میں نے آہستہ سے دروازے کو بجایا تو عمران انکل نے آ کر دروازہ کھولا۔ میں جیسے اندر گئی تو اس نے کنڈی لگا دی۔ میں جا کر بیٹھ گئی اور پھر عمران اہل بھی آئے میرے ساتھ بیٹھ لیے۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی تو عمران انکل نے ایک ہاتھ میرے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہنے لگے، ہاں سارا، اور سناؤ، خوش ہونا اور مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ میں مسکرانے لگی اور کہا، میں خوش ہوں اور آپ سے بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا، تم جو دروازے پر آ کر واپس جاتی رہی ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ پھر عمران انکل میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے اور میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں مدہوش ہوتی جا رہی تھی۔ پھر عمران نے میرا سب کچھ چاٹ لیا اور پھر اس نے بھی اپنا سب کچھ چاٹ لیا اور پھر اس نے گیم کھیلنا شروع کی۔ وہ آرام آرام سے گیم کھیل رہا تھا اور طریقے سے کر رہا تھا کیونکہ وہ تھا تو اس کا ماہر کھلاڑی۔ اسے پتا تھا کہ میں کم سن لڑکی ہوں، میرے ساتھ کس طرح گیم کھیلنی چاہیے۔ میری آنکھیں بند تھی اور میں محسوس کر رہی تھی ایسے جیسے میں جنت کی سیر کر رہی ہوں، اور واقعی میں مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ دانیال سے کہیں زیادہ طاقتور ہے عمران، کیونکہ وہ تھا ہی 40 سال کا۔ اور آپ تو سوچ کر اندازہ لگا لیں کہ جو 40 سال کا بندہ ہوتا ہے وہ کتنا تجربہ کار اور کتنا طاقتور، کتنا سمجھدار ہوتا ہے۔ اسے ہر طریقے پتا ہوتے ہیں جس سے عورتیں یا لڑکیاں مطمئن ہوتی ہیں، اور وہ بھی عمران میرے ساتھ وہی کر رہا تھا۔ لیکن وہ لگا ہوا تھا، حالانکہ میرا کام ہو گیا تھا مگر وہ جوش میں تھا۔ میری حالت زار ہوتی جا رہی تھی لیکن عمران ذرا بھی مجھ پہ ترس نہیں کھا رہا تھا، اور بالآخر عمران کا کام بھی تمام ہو گیا اور پھر وہ بھی لیٹ گیا اور میں بھی لیٹی رہی۔ عمران مجھ سے کہنے لگا کہ سارا بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ میں نے کہا، مجھے تو الفاظ نہیں مل رہے کہ کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے اتنا سکون پہنچایا۔ واقعی میں دانیال تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ایک درخت کے پتے کی طرح تھا اور آپ تو کوئی 100 سال پرانا درخت جیسے ہوتا ہے ویسے لگ رہے ہیں۔ بے اندازہ تو تھا کہ آپ مجھے ٹھیک سے خوش کریں گے، لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے خوش کریں گے۔ عمران کہنے لگا کہ سارا، میرے 3 بچے ہیں اور میری بیوی بھی ہے۔ میں جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہوں ہم لوگ پہلے پلان بنا کر پھر یہ کام کرتے۔ تو میں نے کہا، اچھا تو آپ مجھے بھی بتا دیں، میں بھی آپ کے ساتھ پلان بناؤں۔ عمران انکل کہنے لگا، سارا اگر تمہاری امی نہیں آئی تو تم میرے پاس آنا، پھر پورا پلان بنائیں گے اور میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا کہ کن کن طریقوں سے کس طرح کرنا ہے، اور پھر تم ان طریقوں کو فالو کرنا اور پھر دیکھنا کہ تمہیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ تمہیں اتنا سکون ملے گا کہ تم مرتے دم تک یاد رکھو گی، اور پھر جس بندے کے ساتھ بھی تم یہ کام کرو گی تو سب سے پہلے تمہارے دماغ میں میرا نام آئے گا۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر میں لازمی آؤں گی۔ عمران کہنے لگا، ہاں بس یہ دیکھ لینا کہ تمہاری امی نہ آئی ہوئی ہو۔ میں نے کہا، ہاں ہاں میں امی کو دیکھ لوں گی، امی نہیں آئیں گی۔ عمران نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، وہ آئے نا تو میں پھر ٹھیک سے تمہیں خوش کر پاؤں۔ اس کے بعد عمران کہنے لگا کہ سارا، تم چلی جاؤ، کہیں کوئی اٹھ نہ جائے اور ہم دونوں کو ایک ساتھ نہ دیکھ لے، تمہیں اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ اور پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور وہ واش روم میں چلے گئے۔ فریش ہو کر واپس آئی اور سو گئی۔ اٹھ کر میں تیار ہو کر اسکول کا بیگ اٹھایا اور ناشتے کی ٹیبل سے آ گئی۔ نسرین نے ناشتہ لگایا ہوا تھا، میں نے ناشتہ کیا اور پھر امی کو خداحافظ کہا۔ ابھی میں باہر گئی تو عمران گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ عمران بالکل تیار کھڑا تھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا اور پھر میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر عمران بھی مجھے لے کر اسکول پہنچ گیا۔ میرے پیپر ہونے والے تھے، میں نے سیکھ لیا تھا کہ پیپر جیسے ختم ہوں گے تو پھر میں پھرنی آؤٹنگ پہ جایا کروں گی، کہیں گیسٹ ہاؤس میں گیم کھیلیں گے اور پھر روم میں گیم کھیلیں گے۔ میری کلاس شروع ہو گئی، میں اپنی بک سمیٹ کر بیگ اٹھا کر باہر آئی تو عمران موجود تھا۔ پھر میں گاڑی میں بیٹھ گئی، ہم لوگ راستے میں تھے، گھر کی طرف آ رہے تھے۔ عمران مجھے کہنے لگا، اچھا بتاؤ سارا، تو پھر تم میرے روم میں آ رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں ہاں بالکل ضرور آؤں گی، بس آپ تیار ہے نا، اور سارا پلان مجھے بتا دینا کہ کس طرح چل رہا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، اور مجھے وہ والا سکون ملنا چاہیے جو اپنی بیوی کو پہنچاتے ہیں۔ عمران کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، میں اس سے بھی زیادہ سکون دوں گا۔ اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آئے، ابو بھی گھر آئے ہوئے تھے، ان کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کیا ہوا، ابو اتنی جلدی پیسے پھر آ گئے؟ تو امی کہنے لگی کہ ان کا بی پی لو ہو گیا اور وہ ٹیبلٹ کھا کر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔
پھر میں اپنے روم میں آ گئی، یونیفارم وغیرہ چینج کیا اور فریش ہو کر کھانے کے ٹیبل پر آ گئی۔ کھانا کھا کر اپنے روم میں جا کر لیٹ گئی۔ اٹھی تو ابو بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ پھر میں ابو کے ساتھ حال احوال کرنے لگی۔ ابو نے کہا بس تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹیبلٹ کھا لی تھی، کچھ پیٹے محسوس کر رہا ہوں۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، سب لوگ اپنے اپنے روم میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کر انتظار کرنے لگی۔